بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں، آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 35واں، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے۔ آج کا ہمارا کام حاصل تعلم ضابطۂ معیار کے مطابق رسمی اور غیر رسمی خطوط اور ای میل لکھ سکے، ٹھیک ہے، لکھنے کی صلاحیت ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے فن ابلاغ، ٹھیک ہے، یعنی کہ مکتوب نگاری اور برقی خط لکھنے کا طریقہ۔ اس کو اگر ہم میل میں لے کے آئیں گے، جس سے موبائل ایکسس کرتے ہیں ہم، یا وہ ای میل کر دیتے ہیں، اس کو برقی الیکٹرونک میل بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کو تحریر میں لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں، تو اس کو مکتوب نگاری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خط جو ہوتا ہے یہ دلی خیالات و جذبات کا روز نامچہ اور اسرار حیات کا صحیفہ ہے۔ یہ مولوی عبدالحق جو ہے، بابائے مولوی عبدالحق اردو کے، جس کو کہتے ہیں بابائے اردو مولوی عبدالحق، یہ انہوں نے کہا کہ خط جو ہوتا ہے دلی خیالات و جذبات کا ایک روز نامچہ ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص سامنے موجود نہ ہو تو اپنی بات اور گفتگو اسے لکھ بھیجنا مکتوب نگاری کہلاتا ہے۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ اس کو دوبارہ نوٹ کر لیں کہ جب بندہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے اس کو پیغام دینا ہے اپنا، ٹھیک ہے، آپ اس کو پیغام دو طریقوں سے دے سکتے ہیں۔ یا تو آپ اپنے موبائل سے پہلے کیا کرتے تھے لوگ، لکھتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی بات جو ہے کسی ورڈ پہ، کاغذ پہ لکھ کے اس کو بھیجتے تھے، پھر اس تک پہنچتی تھی، پھر وہ واپس اس کو جواب دیتا تھا۔ مکتوب نگاری کے دو بنیادی راستے، ایک رسمی ہے، ایک غیر رسمی۔ رسمی کاروباری دفتری مقاصد، یعنی کہ جو دفتر میں کام کرنے والے بڑے لوگ جو ہے، گورنمنٹ ملازم، ان کو ہم لکھتے ہیں۔ اور غیر رسمی اپنے خاندان، رشتہ داروں کو، بھائی کو، چاچے کو، چاچی کو، ٹھیک ہے، خالہ کو، یا پھر اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، یہ غیر رسمی میں آئے گا۔ رسمی خط کاروباری یا پیشہ ورانہ مقاصد کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اس میں حکام، افسران، عہدے داران کے نام ارسال ہوتا ہے۔ اس کا ایک مخصوص مقصد اور واضح مدعا ہوتا ہے۔ تکریم، احترام اور شائستگی کے الفاظ اس کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اپنی بات جو ہے اس تک پہنچائی جاتی ہے، ٹو دا پوائنٹ آپ نے بات کرنی ہوتی ہے، جو آپ نے اس کو پیغام دینا ہے۔ غیر رسمی میں جو بات چیت ہوتی ہے وہ بے تکلفانہ انداز، عام الفاظ بھی اپنائے جاتے ہیں جو آپ ہر روزمرہ زندگی کے اندر آپ بولتے ہیں۔ اس میں کوئی وہ الفاظ کا چناؤ جو خصوصاً رسمی خط میں کیا جاتا ہے وہ نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ دوستوں اور رشتہ داروں کے نام یہ خط لکھا جاتا ہے۔ اس کا کوئی مخصوص رسمی طریقہ کار نہیں ہوتا، جس طرح آپ چاہیں اس کو لکھ سکتے ہیں۔ آپ جس طرح اپنی خالہ کو لکھ رہے ہیں تو اس کی بیٹی کو آپ منو یا لاڈو یا اس طرح کے نام بھی آپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ خط لکھنے کا مقصد محض شکایت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ حال احوال جاننا ہوتا ہے۔ خط کا مقصد صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے شکایت کرنی، ہاں رسمی میں ہو سکتا ہے، غیر رسمی میں یہ نہیں ہوتا۔ غیر رسمی کے اندر آپ اس کی حال جو ہے وہ دریافت کر سکتے ہیں، کیونکہ جب یہ موبائل نہیں تھا اور یہ الیکٹرونک میڈیا نہیں تھا، اس سے پہلے کسی کا حال احوال یا کسی کو خبر دینا ہوتی تو یہ خط کے ذریعے، کاغذ کے ذریعے ہم پیغام دوسروں تک پہنچاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو رسمی اور غیر رسمی خط میں کیا فرق ہے، دوبارہ پھر یہ سامنے آپ کے ٹیبل ہے، اس کو دیکھ لیں۔ جو رسمی خط ہوتا ہے وہ افسران اور عہدے داران کے نام لکھا جاتا ہے، غیر رسمی دوست اور رشتہ داروں کے نام لکھا جاتا ہے۔ تو رسمی خط میں جو انداز ہوتا ہے لکھنے کا وہ باادب ہوتا ہے، تکریم پر مبنی ہوتا ہے، اور وہ جملے بولے جاتے ہیں جو یعنی کہ باادب و عزت والے، احترام والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور غیر رسمی میں بے تکلف اور دوستانہ عام فہم، جس طرح ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں، وہ لکھی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد رسمی خط میں مخصوص اور باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے، جبکہ غیر رسمی میں عام بات چیت جیسے غیر رسمی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے برقی خط، ای میل، الیکٹرونک جسے کہتے ہیں، موجودہ دور کی ضرورت اور پیغام ثانی کا سب سے تیز ترین ذریعہ۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ نے ایک خط بھیجا اسلام آباد یا فیصل آباد یا کہیں کسی بھی جگہ، وہ جاتا تھا، کوئی 2-3 ماہ بعد اس تک پہنچتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے، اب آپ ایک سیکنڈ میں جو ہے میسیج لکھتے ہیں، کسی کو آپ نے پیغام دینا، کوئی شادی کی آپ نے دعوت دینی ہے، یہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، آپ نے اس کو بتلانا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ آپ میسج کرتے ہیں، اس کو فوراً وہ پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کارڈ دینا ہے کوئی پارٹی کا، اس کو چاہے وہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں، آپ اس کو 1 منٹ میں اپنا پیغام ارسال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ وقت اور کاغذ کی بچت، یہ جو برقی خط ہے
یا ای میل ہے، یہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ کے وقت کی اور کاغذ کی بچت، دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ اس کو فوراً بھیج سکتے ہیں، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا موبائل کی مدد سے اس کی ترسیل ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ بہترین ابلاغ کی بنیادیں کون کون سی ہے، بہترین ابلاغ کس طرح ہم کر سکتے ہیں۔ ابلاغ کا مطلب ہوتا ہے اپنی بات کو پہنچانا دوسرے تک، ٹھیک ہے۔ درست الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، زبان کی مضبوط آپ کو بنیاد ہونی چاہیے، خط اور برقی خط ہماری بات دوسروں تک باقاعدہ انداز میں پہنچاتے ہیں، خط عام اور برقی خط الیکٹرانک، ٹھیک ہے، اس میں واٹس ایپ آپ کا آ جاتا ہے، اس میں آپ کا میل آ جاتی ہے، اس میں شاعری ہمارے احساسات کو اور مؤثر زبان بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے خط کا پیٹرن، اس کو دیکھ لیں سب بچے، اور کلاس کے اندر متعلقہ اساتذہ وہ بھی دیکھیں، اس طرح آپ نے خط کی پریکٹس کروانی ہے، اپنی مشق کروانی، اور بچہ اس طرح خط لکھے، ٹھیک ہے۔ خط کے لکھنے کا خاکہ طریقہ، سب سے پہلے کمرہ امتحان یا پھر اس سے پہلے آئے گا شہر کا نام، ٹھیک ہے، راولپنڈی لکھا ہوا ہے، آپ الف با جیم لکھیں، کمرہ امتحان لکھیں، اس کے بعد نہ سکتا نہ ختمہ کچھ بھی نہیں آپ نے لگانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تاریخ لکھیں، تاریخ جو بھی ہے اس تاریخ کو آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح طریقے سے میں کہتا ہوں تاریخ لکھنے کا طریقہ، آپ نے مثال کے طور پہ 2 لکھا ہوا، 2 اپریل 2026، ٹھیک ہے، اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد السلام علیکم، السلام علیکم کے بعد آپ نے یا اس سے پہلے پیارے ابو یا امی جان جو القاب آپ نے دینا ہے، اور اس کے بعد ندائیہ کی علامت آپ نے لگانی ہے، السلام علیکم چوتھے نمبر پہ، اور اس کے بعد آپ نے اپنے خط کو شروع کر دینا جس کو نفس مضمون کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد جو بھی آپ اس کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اور آخر میں آپ نے سب گھر والوں کو سلام والسلام، یہ آپ کا بائیں جانب، آپ کا بیٹا بیٹی، اس کے بعد آپ نے نیچے وہ لکھنا ہے جو بھی نام ہے، اور جماعت لکھتے نہیں آپ نے۔ تو یہ طریقے ہیں، سب سے پہلے خط نگاری کے اہم حصے پیشانی جہاں مقام اور تاریخ لکھی جاتی ہے، دوسرے نمبر پہ القاب آداب جس کو خط لکھا جائے وہ اس کا نام آپ نے لکھنا ہے، تیسرے نمبر پہ نفس مضمون، اور چوتھے نمبر پہ اختتام۔ یہ 4 حصے ہیں خط کے، اور اس خط کو آپ نے تمام بچوں کو لکھوانا ہے، پریکٹس کروانی ہے، اور اسی طریقے سے یہ خط کا، اور اس کے بعد ہمارا آج کا جو بھی لفٹ تھا 35واں یہ مکمل ہوا ہے۔ تدریسی جانچ کے لیے یہ ایک میل ہے، بچوں کو کہیں کہ اپنا نمبر دے دیں، اس پہ وہ کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے والد صاحب یا والدہ کے موبائل سے، تاکہ ان کو یہ میل بھی لکھنی آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کلاس کے اندر آپ نے بتلانا سب کو، اس کے بعد یہ گھر میں جا کے اپنی مشق کریں گے۔ تو تدریسی جانچ ورک بک کا کلاس کے اندر ٹائم ہے تو کروا دیں، نکھار کے لیے گھر میں کام دیں۔ تو ہمارا آج کا چیپٹر جو تھا اس کا آخری لیکچر صلاحیت لکھنے کی، خطوط کی رسمی اور غیر رسمی کس طرح ہم نے لکھنا ہے، برقی خط کو کس طرح لکھنا ہے، کسے کہتے ہیں، یہ مکمل ہوا ہے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔